عبادت کیا ہے؟ عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، اس کی بہت سی تعریفیں کی گئی، لیکن ایک تعریف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بڑی معروف اور بڑی مقبول تعریف ہے، وہ آپ سن لیجیے. العبادت اسم جامع، العبادت اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. العبادت اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. عبادت ایک بڑا جامع نام ہے، بڑا جامع لفظ ہے، بلکہ مجھے کہنے دیجئے عبادت وہ لفظ ہے جو پورے دین کا محور، پورے دین کی بنیاد، ایک بڑا جامع نام. لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال، کس چیز کا نام ہے؟ اللہ تعالی پسند فرماتا ہے اور محبت فرماتا ہے جس قول سے، جس بات سے، جو بات کہنی اللہ کو پسند ہے، جس میں اللہ کی رضا ہے، وہ بات کہنا عبادت ہے. اور وہ عمل جو اللہ کو پسند ہے وہ عمل کرنا عبادت ہے، خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی. ظاہری عمل کیا ہے؟ جو لوگوں کو دکھائی دیتا ہے، جیسے نماز ہے، حج ہے. باطنی عمل کیا ہے؟ دل کے اعمال، اخلاص ہے. التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے، یہ باطنی عبادت ہے. تو ان سارے امور میں جو چیز اللہ کو پسند ہے وہ عبادت ہے. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ ہم نے اپنی زبان سے کیا کہنا ہے؟ وہ بات جو اللہ کو پسند ہے. کیوں؟ ہمارا مقصد تخلیق اس کی عبادت ہے. کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو، یہ نہیں کہ جو چاہے کہتے پھریں. دیکھو شریعت کتنا آپ کا میدان محدود کر رہی. اسی معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کا قید خانہ ہے، کافر کی جنت ہے، جو چاہے کرتا پھر. لیکن مومن یہاں مقید ہو کر رہتا ہے. آپ زبان آپ کی اپنی ہے، مگر اس کے آپ مالک نہیں ہیں، مالک اللہ ہے. اس زبان کا تصرف آپ نے اللہ کی رضا کے تحت کرنا. اس سے کیا کہنا ہے، کیا بولنا ہے؟ جو بول اللہ کو پسند ہے، یہ عبادت. اب غیبت اللہ کو پسند ہے؟ نہیں، یہ نہیں کرنی، یہ عبادت نہیں. نمیمہ، چغلی، بہتان ترادی، دروغ گوئی اللہ کو پسند نہیں ہے. ان سارے امور میں زبان کو بند رکھو. یہ بند رکھنا عبادت ہے، اور یہ بولنا معصیت ہے. کیا بولنا ہے؟ جو بول اللہ کو پسند. اس لیے ہم نے قدر تفصیل عرض کر دی تاکہ عبادت کی جامعیت آپ کے سامنے واضح ہو جائے. دیکھیں اگر کوئی بول آپ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف بول دیں، اس کا کیا نقصان ہو سکتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان العبد ليعمل بعمل اہل الجنہ حتی لا يبقى بینہ وبینہا الا شبرا. ایک شخص جنت والے عمل کرتا ہے اتنے زیادہ کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ باقی بچتا، صرف ایک بالشت. ثم يتكلم بكلمة تهوي به في نار جہنم 70 خریفا. اتنا قریب پہنچ کر اپنی زبان سے ایک بول ایسا بولتا ہے کہ وہ ایک ہی بول اس کو جہنم میں 70 سال نیچے پھینک دے. پھر کیا اس سے ثابت ہوا کہ کیا ہم اپنی زبان کے استعمال میں خود مختار ہیں، یا زبان کے استعمال میں ہم پر عبادت کی پابندی ہے؟ پابندی. اس سے کیا بولنا ہے؟ جو بول اللہ کی رضا میں، جو اللہ کو پسند ہے، جو بڑا کارگر بول ہو. یہ باتیں بعض اوقات قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ. محدث اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ تعالی تشریف فرماتے، ان کے سامنے ان کے شاگرد بیٹھے ہیں. ان میں سے ایک شاگرد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اسحاق بن راہویہ نے کہا کہ کاش کوئی ایسا شخص پیدا ہو جو ایک کام کر جائے. وہ کام کیا ہے؟ ایک کتاب لکھے جو صرف صحیح حدیثوں پر مشتمل ہو، صرف صحیح حدیثوں پر. یہ ایک چھوٹا سا کلمہ، ایک زبان کا بول تھا. امام بخاری فرماتے ہیں کہ وَقَرَ ذَلِكَ فِي قَلْبِي، یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی، یہ کام میں کروں. اور اللہ نے توفیق دی. مشاورت کس کی تھی؟
راستہ کس نے دکھایا؟ صرف زبان کا ایک بول، کتاب تیار ہو گئی۔ اب الدال علی الخیر کا فاعل ہی، جو خیر کی رہنمائی کرے وہ اس خیر کو کرنے جیسے والا ہے۔ جیسے ایک شخص وہ کام کرتا ہے جو اس کو اجر ملتا ہے، جو اس کی رہنمائی کرتا ہے اس کو بھی اس کے برابر اجر ملتا ہے۔ تو ایک ہی بول کہاں سے کہاں لے گیا۔ تو یہ ہے زبان کا اچھا استعمال، یہ عبادت ہے۔ تو اس کو عبادت قرار دے کر سوچ کر بولو کیا بولنا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ خصلتان ہما اخف علی الظہر واثقل فی المیزان، دو خصلتیں پشت پر ہلکی، یعنی کرنا آسان ہے، مگر جب کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کے میزان میں بڑی بھاری ہوں گی۔ دو خصلتیں کرنے میں آسان ہے، مگر کل اللہ کے میزان میں وہ نیکی بہت بھاری ہوں گی۔ وہ کیا ہے؟ طول الصمت والخلق الحسن، ایک لمبی خاموشی، انسان کم بولے اور زیادہ خاموش رہے۔ یہ کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں، مگر یہ نیکی حالانکہ خاموش ہے، بولنا عمل ہے، خاموشی عمل نہیں، مگر شریعت میں یہ خاموشی اتنی پسندیدہ ہے کہ ایسے انسان کی یہ خاموشی اللہ کے میزان میں بڑی بھاری ہوگی۔ اور دوسرا والخلق الحسن، اچھے اخلاق، اچھے اخلاق، اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن، اللہ کے میزان میں سب سے بھاری عمل اچھے اخلاق۔ تو شیخ الاسلام کی تعریف کی وضاحت ہم نے کر دی، اور پھر اس کے بعد اعمال، خواہ وہ ظاہری یا باطنی، یہ اعمال بھی اللہ کی رضا کے تحت، یہ اعمال بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے تحت۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوا کہ اللہ کی رضا ہم کیسے جانیں؟ ہم کیسے جانیں کہ اللہ تعالیٰ کس عمل سے راضی ہے اور کس سے ناراض ہے؟ ہم کیسے جانیں؟ اس کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ پاک نے دکھا دیا اور بتا دیا، اور وہ راستہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ یہ اللہ کا دکھایا ہوا راستہ۔ تو اللہ کی رضا ہم کیسے معلوم کریں؟ اللہ کے نبی کے ذریعے اللہ راضی ہو جائے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے پیغمبر کہہ دیجیے اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی اللہ کے پیغمبر کی اتباع ہے۔ اگر یہ اتباع کر لو گے تو یحببکم اللہ، تم سے اللہ محبت کرنے لگے گا۔ تو عبادت کس چیز کا نام ہے؟ ہر وہ قول جو اللہ کو پسند ہے، ہر وہ عمل جو اللہ کو پسند ہے، خواہ وہ عمل ظاہری ہو یا عمل باطنی ہو۔ تو گویا ہر قول پر، ہر عمل پر ایک ہی ٹھپا ہو، اور وہ پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کا ہو۔ اللہ کے پیغمبر کی اتباع ہی در حقیقت اللہ کی رضا ہے، اس اتباع ہی میں اللہ تعالیٰ کی محبت پوشیدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ مقصد تخلیق ہے جس سے فرضیت ظاہر ہو رہی ہے، واضح ہو رہی ہے، اور کوئی مقصد نہیں۔ حالانکہ اس سے بڑے جو ہیں وہ مقاصد انسان کے سامنے آتے ہیں، کھانا پینا، مزدوری کرنا، کاروبار کرنا، سانس لینا، سانس روکنا، یہ سارے مقاصد، مگر اللہ پاک فرماتا ہے کہ نہیں، ان سب کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، لیکن جو مقصد تخلیق توحید ہے، میری عبادت ہے، اس کے بغیر تمہارا کوئی گزارا نہیں۔